اس دنیا کے سچے مالک نے جب دنیا کو پیدا کیا اور اس میں انسان کو عقل والا، بولنے والا، سوچ بوجھ رکھنے والا، عقل کے استعمال کے ذریعے بہت سارے کام کرنے والا جب انسان کو پیدا کیا تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے رسول، نبی اور پیغمبر بھیجے، اور سب نے اسی سچے مالک کی طرف دنیا کو بلایا۔ اور وہی مالک قرآن میں کہتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، تم ایک اللہ کو چھوڑ کر، ایک مالک، پروردگار، پالنہار کو چھوڑ کر اگر کسی کو پکارتے ہو، کسی کی عبادت کرتے ہو، کسی کی بھکتی کرتے ہو، کسی کی پوجا کرتے ہو، عباد امثالکم، تو وہ سب کے سب تمہارے جیسے بندے ہیں۔ فدعوہم فلیستجیبوا لکم، ذرا انہیں بلا کر دیکھو، انہیں پکار کر دیکھو، وہ تمہارا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، الہم ارجل یمشون بہا، جن نیک انسانوں کے نام پر تم نے کچھ بھی ایسا گڑھ لیا ہے اور انہی نیک انسانوں کے نام پر تم ان کی پوجا کرتے، ان سے مدد مانگتے ہو، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پیر چلنے کے لائق ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ پھیلانے کے لائق ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان سننے کا کام کرتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، جس کو تم نے اللہ کے برابر، ایشور پرمیشور کے برابر سمجھ لیا ہے، ذرا ان کو بلاؤ، ثم کیدون، اور سچے مالک کے خلاف چال چل کے دکھاؤ، فلا تنظرون، اور مالک کو مہلت بھی مت دو، تو تم مالک کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان ولی اللہ، میرا دوست، میرا مالک، میرا پیدا کرنے والا، میرا پالنہار، میرا پروردگار تو وہی ہے جو اس دنیا کو پیدا کیا۔ اسے اللہ کہو، ایشور کہو یا پرمیشور، اس کا نام قرآن میں اللہ کہا گیا۔ الذی نزل الکتاب، جس نے بہت ساری کتاب نازل کی، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ ایسا ہے کہ نیک انسانوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اس ایک اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اگر تم انہیں بلاؤ گے ہدایت کی طرف، لا يَسْمَعُوا، تو وہ سننے والے نہیں، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ، تم دیکھ رہے کہ وہ ان کے اسٹیچو بنائے ہوئے، ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں دیکھ رہے، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ ان کی آنکھوں میں نظر نہیں ہے، بصارت نہیں ہے، ان کی آنکھیں کام نہیں کر سکتی۔ خُذِ الْعَفْوَ، تم لوگوں کو معاف کرو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور بھلی باتوں کا حکم دیتے چلے جاؤ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اگر کوئی جہالت کرے، تمہاری بات کا الٹا غلط جواب دے تو ان سے منہ پھیر کر ہٹ جاؤ۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور کبھی شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ آ کر ڈالنا چاہے، غلط راہ پر تمہیں بہکانا چاہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو سچے مالک کی پناہ میں آنے کے لیے اللہ سے دعا مانگ لیا کرو، اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں مردو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، یہ دعا مانگ لیا کرو۔ انہ سمیع علیم، تمہارا مالک تو ایسا ہے جو سنتا ہے اور جانتا ہے۔ جب تم کہو گے، جہاں سے رات میں دن میں، جس جگہ سے کہو گے، جس انداز، جس الفاظ، جس زبان میں کہو گے، وہ مالک تمہاری زبان، تمہاری بھاشا، تمہارا دل کا بھید، تمہارے من کی نیت اور تمہارے دل میں جو کچھ ہے جانتا ہے۔ ان الذین اتقوا، مالک سے ڈرنے والے تو وہ لوگ ہیں، بچنے والے تو وہ لوگ ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، اگر شیطان کی طرف سے انہیں کوئی غلط خیال دل میں آتا ہے، تذکروا، تو فوراً وہ سمرن کی طرف، مالک کے نام اسمرن کی طرف آ جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور پھر ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، جو برے لوگ ہیں ان کے ساتھی ایسے ہیں کہ ان کو توبہ نہیں کرنے دیتے،
معافی نہیں مانگنے دیتے اور وہ اسی غلط راستے میں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور گناہ کم نہیں کرتے۔ ثم لا یقصرون وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب کبھی تم کوئی مالک کی نشانی یا آیت لا کر بتاتے ہو، قالوا لولا اجتبیتها، تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ تم نے اس کو اپنی طرف سے لا کر دکھایا اور پہلے کیوں نہیں دکھا دیا۔ قل انما اتبع ما یوحی الی، تو کہہ دو جو کچھ مالک مجھے کہنے کو کہتا ہے، میری طرف بھیجتا ہے، میں وہی کہتا ہوں۔ الی من ربی، یہ سب تو میرے رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ ساری باتیں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے ہے۔ وہدی ورحمہ، اور یہ ہدایت ہے، اس کے اندر رحمت ہے ان باتوں میں، لقوم یؤمنون، جو اس گیان پر ایمان لائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور سن لو جب کبھی قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو بڑے کان لگا کر سنو، دھیان سے سنو یہ گیان کی قرآن کی باتیں۔ وَأَنصِتُوا، اپنی زبان بند کر لو، آوازیں بند کر لو، بڑی خاموشی کے ساتھ دل لگا کر سنو۔ لعلکم ترحمون، اگر تم قرآن اس طریقے سے سنو گے تو اللہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ رحم کرے۔ لعلکم ہو سکتا ہے عربی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے معنی مطلب، لیکن جب اللہ یہ کہے لعلکم ترحمون تو اس کا مراد ہوتا ہے کہ اللہ تم پر ضرور رحم کرنا چاہتا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے من ہی من میں، اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرو، تضرعا وخیفہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور چھپ کر، ودون الجہر من القول، اور مالک کو پکارنے کے لیے، مالک کا نام اسمرن کرنے کے لیے تمہیں بہت چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالغدو والآصال، صبح شام تم مالک کا نام اسمرن کرو۔ ولا تکم من الغافلین، اور پل بھر کے لیے، دن بھر کے کسی حصے میں تم غفلت میں نہ آؤ۔ ان الذین عند ربک، جو اے انسانوں تمہارے رب کے پاس ہیں فرشتے، وہ تو ہمیشہ مالک کی یاد میں لگے رہتے ہیں۔ لا یستکبرون، اکڑ بازی نہیں کرتے، عن عبادتہ، مالک کی یاد سے، مالک کی عبادت سے، مالک کے نام اسمرن سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ ویسبحونہ، اور ہمیشہ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَلَهُ یسجدون، اور اس مالک کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ مالک ہمیں بھی مالک کا نام اسمرن کرنے اور اسی کے نام کا سجدہ کرنے کی توفیق عطا کرے۔